व्यूअर्स, आज हम आले सऊद या सऊदी अरब के हुक्मरान खानदान की फैमिली ट्री देखेंगे। आले सऊद अरबों के किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस कबीले का कैसा रवैया था। नबूवत का झूठा दावा करने वाले मुसैलमा कज़्ज़ाब से इस कबीले का क्या ताल्लुक़ था और पहली जंग अजीम में ये ख़ानदान उस्मानी सल्तनत के खिलाफ क्यों था। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, स्वागत है दोस्तों मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं फैयाज अहमद और आप देख रहे हैं फैयाज अहमद रिएक्ट। दोस्तों, सऊदी अरबिया, जी हाँ, दो चीज़ों के लिए फेमस है। फेमस मतलब कि आप जानते होंगे, एक यहाँ के जो धर्मीय स्थल है यानी कि मक्का और मदीना, दूसरा यहाँ के सख्त कानून जो इस्लामी कानून है, इस्लामी तौर तरीका। क्या आप जानते हैं कि सऊदी का जो क्राउन प्रिंस है, जो यहाँ के राजा है, जो यहाँ राज कर रहा है, जिसकी यहाँ पर हुकूमत है, वो किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और उससे के कबीले का और उसके ख़ानदान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या ताल्लुकात हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आज वीडियो में जान जाइएगा। तो आज का वीडियो का टॉपिक है और वीडियो का टाइटल है द सऊदी रॉयल फैमिली ट्री, यानी कि उन कहाँ से शुरुआत हुआ और किस खानदान से रखते हैं और किस कबीले से ताल्लुक़ है। आज उसका पूरा पेड़ देखेंगे, जड़ से लेके और फुल तक। तो आज वीडियो को लास्ट से देखिएगा और ये वीडियो हम देखने वाले हैं द इंफॉर्मेशन चैनल के थ्रू। अगर आप ये ओरिजिनल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। और अगर वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो को लास्ट से देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हुए। अरबों का एक ऐसा खानदान जो मौजूदा दौर में कमोबेश 15,000 अफराद पे मुश्तमिल है। एक अंदाजे के मुताबिक इस खानदान की मजमूई दौलत 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स है, मतलब 14 खरब US डॉलर्स है। और इसी खानदान को आज मक्का और मदीना के मतवली के तौर पे जाना जाता है। व्यूअर्स, आज हम आले सऊद या सऊदी अरब के हुक्मरान खानदान की फैमिली ट्री देखेंगे। आले सऊद अरबों के किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस कबीले का कैसा रवैया था। नबूवत का झूठा दावा करने वाले मुसैलमा कज़्ज़ाब से इस कबीले का क्या ताल्लुक़ था और पहली जंग अजीम में ये ख़ानदान उस्मानी सल्तनत के खिलाफ क्यों था। व्यूअर्स, मैं हूँ एहतशाम अरशद और आप देख रहे हैं द इंफोटेनमेंट चैनल। अगर मौजूदा सऊदी अरब के मैप या नक्शे की बात की जाए तो इसके ऐन दरमियान में ये पूरा इलाका नज्द कहलाता है, जबकि नज्द के मगरिब में ये इलाका जिसमें मक्का और मदीना भी आते हैं, इसे हिजाज कहा जाता है। आले सऊद खानदान ने नज्द के इलाके को बुनियाद बनाते हुए यहाँ 3 दफा अपनी हुकूमतें कायम की और मौजूदा दौर का सऊदी अरब इस खानदान की तीसरी रियासत है। तो इस खानदान की तारीख समझने के लिए हमें कदीम अरबों के एक कबीले बनु हनीफा पे आना पड़ेगा, जो जदीद दौर के सऊदी अरब के बिल्कुल दरमियान में यानी नज्द के इलाके में आबाद थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस कबीले ने मुसलमानों के खिलाफ कई जंगों में हिस्सा लिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से कुछ अरसा पहले ये पूरा कबीला इस्लाम ले आया। और व्यूअर्स, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद नबूवत का झूठा दावा करने वाला मुसैलमा भी इसी कबीले से था, जो खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में कत्ल किया गया। महफूज तारीख में इस खानदान के जद्द अमजद माने इब्ने रबिया समझे जाते हैं, जो नज्द के बीचों बीच एक छोटे से कस्बे दिरिया में आबाद थे। इस इलाके में रहते हुए उन्होंने खजूर उगाना शुरू किया और खजूरों की तिजारत से गुजर बसर किया करते। इनसे चंद नस्लें आगे सऊद इब्ने मोहम्मद आते हैं। व्यूअर्स, इन्हीं के नाम से इस खानदान को आले सऊद यानी सऊद की औलाद कहा जाता है। सऊद ने अपने बाप दादा के खजूर के कारोबार को वसी करना शुरू किया और कुछ ही अरसे में खजूरों के इन बागात ने एक छोटे से कस्बे की शक्ल ले ली और सऊद इस कबीले के एक अहम तरीन सरदार के तौर पे सामने आए। लेकिन अभी तक इस खानदान की कोई रियासत या हुकूमत कायम न हुई थी।
چنانچہ سعود کی موت کے بعد اس خاندان کی تاریخ میں ایک ٹوسٹ آتا ہے کہ جب ان کے بیٹے محمد ابن سعود قبیلے کے اگلے سردار بنے۔ ہوا کچھ یوں کہ دریا میں رہتے ہوئے ان کی ملاقات ایک اسلامی اسکالر محمد ابن وہاب سے ہوئی، جنہوں نے دریا کے علاقے میں رہنے کے لیے محمد ابن سعود سے پناہ مانگی۔ محمد نے بہت خوشی سے انہیں پناہ دے دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ محمد ابن وہاب کے پاس کئی جنگجو موجود تھے جو ان کے لیے کٹنے مرنے کو تیار تھے۔ چنانچہ ان دونوں نے آپس میں ایک معاہدہ کر لیا جس کے مطابق محمد ابن سعود امیر ہوں گے اور محمد ابن وہاب امام، جو اسلام کو اپنی اصل شکل میں نافذ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ محمد ابن وہاب نے اپنی بیٹی محمد ابن سعود کے جانشین عبدالعزیز کے نکاح میں دے دی، جس سے ان دونوں کی آنے والی نسلیں بھی آپس میں جڑ گئیں۔ اس کے بعد محمد ابن سعود نے اپنے آس پاس کے علاقوں پہ حملے شروع کیے اور کچھ ہی عرصے میں انہوں نے وہ کر دکھایا کہ جو آج تک کوئی قبائلی سردار نہ کر سکا۔ انہوں نے دریا کے آس پاس کے قبائل کو اکٹھا کیا اور سن 1744 میں یہاں اپنی سعودی ریاست کی بنیاد رکھ دی، جسے فرسٹ سعودی اسٹیٹ یا پہلی سعودی ریاست کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عبدالعزیز اگلے امیر بنے۔ ریاض شہر جس پہ اس وقت عثمانی سلطنت کے زیر سایہ ایک گورنر حکومت کر رہے تھے، محمد ابن سعود اپنی پوری زندگی اس شہر کو فتح نہ کر سکے، تاہم ان کے بیٹے عبدالعزیز نے 25 سال تک جنگ کے بعد یہ شہر فتح کر لیا۔ 25 سال جنگ۔ یہ حملہ آل سعود کی عثمانیوں سے دشمنی کی شروعات تھی۔ سن 1803 میں مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات مکہ اور مدینہ فتح کر لیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ شام، عراق اور یمن پہ حملے بھی شروع کیے گئے۔ ان فتح کیے گئے تمام علاقوں پہ بہت سخت قوانین لگائے گئے اور جو لوگ ان قوانین کی پابندی نہ کرتے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جاتی۔ مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات پہ کنٹرول کر لینا اور آس پاس کے علاقوں پہ قبضہ کر لینا بہت سے مسلمانوں کے لیے غصے کا سبب تھا، جن میں سر فہرست عثمانی سلطان سلیم III تھے۔ چنانچہ اگلے سعودی امیر سعود II کھل کے عثمانیوں کے خلاف نکل آئے۔ انہوں نے عثمانی سلطان سلیم کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا اور یہ حکم دیا کہ مکہ میں جمعے کی نماز میں بھی ان کا نام نہ لیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ عثمانی علاقوں سے آنے والے حج زائرین کو بھی روک دیا گیا۔ چنانچہ سعود کے بیٹے عبداللہ کے دور میں عثمانی سلطان مصطفیٰ IV نے سعودیوں پہ حملہ کیا۔ عثمانیوں نے بہت تیزی سے مکہ اور مدینہ پہ قبضہ کر لیا اور آل سعود سے جڑے ہر شخص کو قتل کرنا شروع کیا اور ان کی ریاست دریا کو ملیا میٹ کر دیا۔ عبداللہ بن سعود کو گرفتار کر کے عثمانی دارالحکومت استنبول لایا گیا، جہاں ان کا سر قلم کر کے دریائے باسفورس میں پھینک دیا گیا۔ تاہم یہ سعودی خاندان کی حکومت کا خاتمہ نہ تھا۔ ترکی بن عبداللہ جو محمد ابن سعود کے ایک دوسرے پوتے تھے، وہ عثمانیوں کے محاصرے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ چنانچہ چند سال روح پوش رہنے کے بعد انہوں نے نجد کے علاقے میں اپنی دوسری سعودی ریاست کی بنیاد رکھی۔ چونکہ ان کا سابقہ علاقہ دریا عثمانیوں کے ہاتھوں مکمل طور پہ تباہ ہو چکا تھا، تو انہوں نے ایک قریبی شہر ریاض کو اپنا نیا دارالخلافہ منتخب کیا۔ ان کے کزن عبداللہ بن سعود کے ساتھ عثمانیوں نے جو کیا اسے دیکھتے ہوئے ترکی نے عثمانیوں کے ماتحت رہنے کا فیصلہ کیا اور عثمانی سلطان محمود II کی رضامندی سے اپنی سلطنت کو وسیع کرنا بھی شروع کیا۔ لیکن ان کے بعد ان کے بیٹے فیصل بن ترکی نے عثمانیوں کو جزیہ یا ٹیکس دینے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں عثمانیوں نے انہیں جلا وطن کر دیا۔ لیکن کچھ ہی عرصے میں عثمانیوں کی شرائط ماننے کے بعد انہیں تخت دوبارہ دے دیا گیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے عبد الرحمن ان کے جانشین بنے۔ لیکن ان وقتوں میں سعودی چاروں طرف سے اپنے دشمنوں سے گھرے ہوئے تھے۔ چنانچہ سن 1891 میں ایک حریف راشدی قبیلے نے ایک جنگ میں انہیں شکست دی اور انہیں ریاض چھوڑ جانے پہ مجبور کیا۔ اس کے بعد عبد الرحمن اور ان کا بچا کچا خاندان وہاں پہنچ گیا جہاں سے ان لوگوں کا سفر شروع ہوا تھا۔
اب یہ لوگ صحراؤں میں بدوؤں کی پناہ میں رہنے لگے۔ سن 1901 میں عبد الرحمن کے بیٹے عبد العزیز اپنے باپ دادا کی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے نکلے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس مہم کے شروعات میں ان کے ساتھ صرف 60 جنگجو تھے، جن میں زیادہ تر ان کے اپنے بھائی، کزن اور قریبی رشتہ دار تھے۔ عبد العزیز نے اپنے 27ویں جنم دن کی رات ریاض پہ حملہ کیا۔ رات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان لوگوں نے راشدی قبیلے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور راشدی قبیلے کو نیست و نابود کر دیا، جس کے نتیجے میں عبد العزیز نے تیسری سعودی ریاست کی بنیاد رکھی اور نجد کے علاقے پہ آل سعود کی حکمرانی کو بحال کر دیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران آل سعود نے برطانوی سلطنت کے ساتھ اتحاد کر لیا اور یہ اتحاد ان دونوں کے مشترکہ دشمن یعنی عثمانی سلطنت کے خلاف تھا۔ عثمانیوں کے خلاف اس جنگ میں عربوں کے دوسرے قبیلوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ چنانچہ آل سعود نے کچھ ہی عرصے میں نجد کے پورے علاقے پہ کنٹرول سنبھال لیا اور جنگ عظیم کے بعد سن 1925 میں برطانیہ کی مدد سے انہوں نے حجاز میں مکہ اور مدینہ کا کنٹرول بھی سنبھال لیا۔ سن 1932 میں آل سعود نے نجد اور حجاز کی 2 سلطنتوں کو اکٹھا کر دیا اور اس سلطنت کا نام آل سعود کے نام سے سعودی عرب رکھا گیا اور عبد العزیز اس سلطنت کے پہلے بادشاہ بنے۔ سن 1938 میں انہی کے دور میں سعودی عرب سے آئل یا تیل دریافت ہوا، جس کے بعد آل سعود کی قسمت ہی بدل گئی۔ کنگ عبد العزیز سن 1953 تک سعودی عرب کے بادشاہ رہے۔ ان کی موت کے بعد آج تک سعودی عرب کا آنے والا ہر بادشاہ ان کا بیٹا تھا۔ کسی بھی حکمران خاندان میں حکمرانی باپ سے بیٹے اور پھر اس کے بیٹوں میں منتقل ہوتی ہے، جیسا کہ ہم عثمانی سلطنت کی فیملی ٹری میں دیکھ چکے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس سعودی خاندان میں حکومت ایک بھائی سے دوسرے بھائی میں منتقل ہوتی ہے، نہ کہ بادشاہ کے بیٹوں میں۔ چنانچہ کنگ عبد العزیز کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی 22 بیویوں سے کم از کم 40 بیٹے تھے اور ان کے بعد تخت کو لے کے حالات کافی خراب نظر آتے تھے، لیکن پھر ان کے بڑے بیٹے سعود بن عبد العزیز تخت پہ بیٹھنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس دور میں تیل یا آئل کی آمدن کے باوجود ریاست کا قرض بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ کئی دوسرے مسائل کی وجہ سے ان کے بھائی فیصل نے انہیں معزول کر دیا اور خود تخت پہ بیٹھنے میں کامیاب ہو گئے۔ کنگ فیصل نے بہت کامیابی کے ساتھ ملکی معیشت کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریشن کو بھی مضبوط کیا۔ اسرائیل کو مغرب سے ملنے والی حمایت کے خلاف انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے آئل وار شروع کر دی، جس کے نتیجے میں سن 1973 میں پوری دنیا میں تیل کا بحران پیدا ہو گیا۔ چنانچہ اس دور کو آج تک سعودی عرب کی تاریخ میں خاصی مقبولیت حاصل ہے۔ سن 1975 میں حالات اس وقت خراب ہونے لگے کہ جب کنگ فیصل کو ان کے بھتیجے فیصل بن مسید نے قتل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے قتل میں دنیا کی کئی عالمی طاقتوں کا ہاتھ تھا۔ تاہم اگلے بادشاہ خالد نے تخت نشین ہوتے ہی پوری دنیا کے ساتھ تعلقات استوار کیے۔ انہیں جدید سعودی عرب کے بانی کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ ان کے دور میں ملک میں تیل کی آمدنی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ سن 1989 میں کچھ باغیوں نے مکہ میں خانہ کعبہ پہ قبضہ کر لیا اور کنگ خالد کو اغوا کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ اس میں ناکام رہے۔ چنانچہ کنگ خالد نے مکہ کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا اور اس کے نتیجے میں سعودی عرب میں سخت قوانین لاگو کیے گئے۔ ان کے بعد ان کے بھائی فہد بن عبد العزیز تخت نشین ہوئے۔ انہیں سن 1992 میں سعودی عرب کا بنیادی قانون متعارف کرنے کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن سن 1995 میں انہیں فالج کا دورہ پڑا اور وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے قاصر ہو گئے۔ ان کے بعد ان کے بھائی عبداللہ بن عبد العزیز سلطنت کے چھٹے بادشاہ بنے اور انہوں نے ایک ایسا قانون متعارف کرایا جو اس خاندان میں کبھی نہ دیکھا گیا۔ انہوں نے سلطنت کے بادشاہ کو چننے کے لیے ایک خصوصی کونسل تشکیل دی، جس کے مطابق ابن سعود کے تمام بیٹے اور پوتے اگلے کراؤن پرنس یا ولی عہد کے انتخاب کے لیے ووٹ دیں گے۔ کنگ عبداللہ کے دور میں ان کے بھائی اور جانشین نیف ابن عبد العزیز کا انتقال ہو چکا تھا۔
चुनाचे सन 2015 में किंग अब्दुल्ला की मौत के बाद उनके एक और भाई सलमान इब्न अब्दुल अजीज तख्तनशीन हुए, जो कि सल्तनत के बानी किंग अब्दुल अजीज के 25वें बेटे हैं। किंग सलमान आज भी सऊदी अरब के बादशाह हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 87 साल बताई जाती है। इनके दौर के शुरुआत में शहजादे नाइफ के बेटे मोहम्मद को वली-ए-अहद नामजद किया गया। ताहम सन 2017 में किंग सलमान ने मोहम्मद बिन नाइफ को हटा के अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को वली-ए-अहद नामजद कर दिया, जिन्हें दुनिया MBS के नाम से जानती है, और पूरी दुनिया मानती है कि आज तख्त के पीछे असल ताकत MBS हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि वो अगले बादशाह भी होंगे। चुनाचे आले सऊद की तारीख में ये पहला मौका होगा कि जब बादशाह के भाई के बरक्स उनका बेटा तख्तनशीन होगा। व्यूअर्स, अरबों ने स्पेन का कंट्रोल कैसे हासिल किया? बनु उमैया के स्पेन के खुलफा की फैमिली ट्री देखने के लिए स्क्रीन पे दी गई वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।